مان جائیں گی خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان؟ دیکھیے، ہم اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ہم اسٹیک ہولڈر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا الیکشن ہو جس کا نتیجہ بھی قابل قبول ہو، جس میں دھاندلی نہ ہو، جس پر کوئی حکومت اثر انداز نہ ہو۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک الیکشن ہو اور مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی نگران حکومت قائم ہو، اور جزوی الیکشن، ایک صوبے میں الیکشن ہم ملک کے لیے مفید نہیں سمجھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس موقع پر ایک ہو جائیں۔ عمران خان صاحب سراج الحق صاحب، آئین بچے گا کیا ہوگا؟ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت ہوگی اور آئین بچ جائے گا پاکستان کا؟ یقیناً جی ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، آئین بھی بچے گا، پاکستان بھی قائم رہے گا، اور یہ آئین اور پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی ایک الیکشن ڈیٹ کی وجہ سے یا اس پر اختلاف کی وجہ سے آئین ختم ہو جائے یا ملک ٹوٹ جائے۔ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سیاست اپنی، منشور اپنا، پروگرام اپنا، لیکن ایک چیز پر اتفاق ہو، اور وہ یہ کہ الیکشن ایسے تاریخ پر ہو جو سب کو قابل قبول ہو۔ سر، ایک ساتھ الیکشن کے لیے کوئی عمران خان صاحب نے بھی بتایا کہ ہو سکتے ہیں، ممکن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر اتفاق ہو جائے کہ الیکشن ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پر اتفاق ہونا چاہیے کہ اس کا تاریخ کون سا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کس کے زیر انتظام ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ مرکز اور صوبوں میں نگران حکومت قائم ہو، ورنہ یہ ایک روایت چل پڑے گی کہ ایک صوبے میں لوگ حکومت بنائیں گے، پھر لوگ استعفیٰ دیں گے، پھر الیکشن ہوں گے، پھر صوبائی سطح پر حکومتیں بنیں گی، پھر اس کے ہوتے ہوئے قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، تو اس کا نتیجہ بالآخر قوم کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو معیشت بیٹھ گئی ہے، اور آپ خود کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، اور ایک ارب کے لیے ہمارے حکومت ملکوں پھر رہی ہے، اور الیکشن کے اخراجات آتے ہیں، تو پھر تو عقل کا بھی تقاضا ہے کہ ایک الیکشن کر لے تاکہ ایک مضبوط حکومت بن جائے اور ملک کی گاڑی چل پڑے۔ حکومت کی آپ اعتماد کرتی ہے، تحریک انصاف بھی اعتماد کرتی ہے، تو پھر آپ کوئی رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں تو یہی رول ادا کرتا ہوں کہ سب کے ساتھ مشاورت کر رہا ہوں کہ ملک ہم سب سر، اس صورتحال میں بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو اسٹیک ہولڈر نہیں مان رہے، آپ ان کو کیسے راضی رکھیں گے؟ دیکھیے، ہر پارٹی کا اپنا ایک سیاسی موقف ہے، اور ہمارے دوسری جماعتوں سے رابطے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بیانات دینے سے منع کرتے ہیں۔ ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن جو کسی ایک پارٹی کا یا دو پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ الیکشن پی ڈی ایم کی مرضی سے ہو یا صرف پی ٹی آئی کی مرضی سے ہو۔ ان تمام لوگوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ سر جی، یہ کوئی تاخیری حربے تو نہیں آپ کو نظر آ رہے کہ تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، ڈیلے ٹیکٹکس ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے؟ اب جب میں کہتا ہوں کہ مرکز اور صوبوں میں حکومت نگران بن جائے اور الیکشن ہو جائے، تو یہ تاخیر تو نہیں ہے، یہ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قبل از وقت کے الیکشن کے لیے ماحول سازگار بنائے۔ سر، آئین میں 90 دن کا ذکر ہے، کیا آئین نہیں توڑا جا رہا ہے؟ 90 دن میں انتخابات نہیں کرا گے؟ کیسے نکال سکتی ہیں وہ جو آئین میں 90 دن کا ذکر ہے وہ تو ویسے ہی ختم ہو 90 دن کی بجائے 105 دن ہو گئے۔ اگر 105 دن ہو سکتے ہیں تو 205 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا سراج الحق صاحب، ایک بتائیے گا، آپ کو جو مذاکرات کا عمل شروع کیا تھا، رد عمل کیا ہے قومی سطح پہ پارٹیوں کی طرف سے اور تمام اداروں کی طرف سے؟ خان ادھر